بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابیل اور حابیل کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، پھر یہ دونوں اطمینان کی زندگی گزارنے لگے۔ اب ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہونے لگی، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوتی۔ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی، دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین اور جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بد شکل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بد شکل لڑکی قابیل کے حصے میں آئی۔ اس بات پر قابیل تو بڑا ناراض ہوا اور حابیل کا دشمن بن گیا، اور اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے قاعدہ کے مطابق اس کو قبول نہ کیا، اور حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت تجویز کی، اور آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی۔ اب آدم علیہ السلام کو تو اس کا پورا یقین تھا کہ حابیل کی ہی قربانی قبول ہوگی، کیونکہ حق حابیل کے ساتھ ہے۔ آدم علیہ السلام کے اس حکم کو سن کر حابیل نے تو اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لیا اور قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور قابیل نے اپنے غلے میں سے خراب قسم کا غلہ لیا اور اس کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس زمانے میں ایک دستور یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی۔ تو حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا اور قابیل کا غلہ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ قابیل یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور طیش میں آ کر کہہ دیا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے سے جواب نہ دیا، بلکہ بڑے ہی دھیمے اور ٹھنڈے لہجے میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگار لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ اگر تم بھی پرہیزگاری اختیار کرتے تمہاری بھی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی۔ اب تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ کو بڑھاؤ گے، ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف ہرگز نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی حاصل کر لو، پھر تم جہنمی لوگوں میں ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ پر قابیل تو حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے حابیل کی ان نصیحت بری باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر قابیل کو موقع مل گیا۔ حابیل ایک دن جنگل میں پتھر پر سر رکھے سو رہا تھا۔ قابیل آیا، اس نے دوسرا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پہ دے مارا، اس طرح حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اب قابیل پریشان تھا کہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کیسے چھپائے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور پھر زمین کریت کر ایک گڑھا بنا کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ بڑا افسوس ہے مجھ پر کہ میں تو اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیا اور میں نہ چھپا سکا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل تو کر دیا، لیکن قتل کے بعد بہت پچھتایا۔ یہ اس زمین پر سب سے پہلا ظالمانہ قتل تھا۔ قیامت تک جتنے بھی ظالمانہ قتل ہوں گے اس میں قابیل برابر کا شریک ہوگا۔ سامعین، اگر ہم سب غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا
کہ قابیل کو اس فساد اور قتل پر ابھارنے والی چیز صرف اور صرف حسد تھا۔ حسد ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے بہت سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔